سورہ قلم مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 ہے، یعنی سورہ علق سورہ اقرا کے بعد جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ قلم ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 68 ہے۔ اس میں 52 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ قلم بھی کہتے ہیں اور سورہ نون بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ نون والقلم، نون حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے جس کے معنی اللہ جانتا ہے، جس کا معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ والقلم، قلم کی قسم، قلم سے مراد یا تو وہ قلم ہے جو لوح محفوظ پر تقدیر لکھتا ہے، یا فرمائے قلم سے مراد ہر وہ چیز ہے جو لکھنے کا آلہ ہے۔ تو فرمایا لکھنے کے آلہ، لکھنے کا جو بھی آلہ ہو اس کی تعظیم کرنی چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح مسواک کی تعظیم کا حکم دیا گیا کہ مسواک جو ہے وہ سنت ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وما یسترون، اور ان کے لکھے کی قسم، یعنی قلم جو لکھتے ہیں، لوح محفوظ پہ جو قلم لکھتا ہے یا دنیا بھر میں جو قلم اچھی اچھی باتیں لکھتے ہیں ان کی قسم یاد کی گئی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی اور یہ لفظ حضور کو کہا، تو اس کے رد میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور ضرور آپ کے لیے بے انتہا ثواب ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق حسنہ، عظیم اخلاق حسنہ پر فائز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان اخلاق حسنہ پر فائز ہیں کہ آپ کے اخلاق اتنے پیارے ہیں کہ اخلاق حسنہ بنے ہی اسی وجہ سے کہ یہ حضور کے اخلاق ہیں، اور حضور کے اخلاق قرآن ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، جو قرآن ہے وہ رسول اللہ کے اخلاق حسنہ ہے، یعنی حضور کے اخلاق حسنہ کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ ہر خوبی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی ان قریب یہ ظالم اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ مجنون کون ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اللہ کے راستے سے بہکا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور جو ہدایت یافتہ ہیں انہیں بھی رب خوب جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو اے محبوب جھٹلانے والوں کی باتیں آپ ہرگز نہ سنیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح آپ نرمی کریں، تو اے محبوب آپ ان پر نرمی نہ کریں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اب جس نے حضور کی بے ادبی کی اللہ تعالیٰ نے اس کے عیوب ظاہر فرمائے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو رسول اللہ کا بے ادب ہوتا ہے اللہ اسے ذلیل اور رسوا فرماتا ہے، اس کے عیب کو ظاہر فرماتا ہے۔ فرمایا محبوب آپ ہرگز اس کی بات نہ سنیں، ہر اس شخص کی نہ سنیں جو حلاف ہے، بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، ولید بن مغیرہ۔
مہین ہے. مہین کے معنی ایک ہوتا ہے ذلیل، ایک معنی ہے کمینہ. تو فرمایا یہ ولید بن مغیرہ مہین ہے. ہماز بہت تانے دینے والا ہے، طنز و تانے دینے والا ہے. مشاء من نمیم بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا ہے، چغل خور ہے. مناع للخیر بھلائی سے بہت زیادہ روکنے والا ہے. معتدن حد سے بڑھنے والا، اثیم گناہگار ہے. اتلم بد اخلاق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. اب بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گستاخ ہے اس کے ساتھ ہمیں سلوک کیسا کرنا چاہیے رب نے سکھایا. جس نے حضور کی گستاخی کی اس کے ساتھ سلوک ہمیں کیسا کرنا چاہیے ہمارے رب نے سکھایا. کہ اسے رب نے کیا فرمایا؟ بہت جھوٹی قسمیں کھانے والا ذلیل کمینہ ہے، بہت تانے دینے والا طنز کرنے والا ہے، چغل خور ہے، ادھر کی ادھر لگانے والا ہے، نیکی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے، بد اخلاق ہے. اس کے عیوب اللہ نے بیان کیے. یہاں نرمی کا کوئی تصور نہیں ہے. گستاخ رسول کے لیے قرآن نرمی کا کوئی تصور نہیں دیتا. وہ کیسا مسلمان ہے کہ ایک طرف کہ میں عاشق رسول ہوں اور گستاخ رسول سے بھی ہنس ہنس کے باتیں کرے، ان سے بھی دوستیاں رکھے، ان سے بھی محبت رکھے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بے ادبی کرنے والے سے محبت نہیں ہو سکتی. بعد ذالک زنیم اس کے بعد ان تمام برائیوں کے علاوہ ایک برائی یہ بھی ہے کہ یہ زنیم ہے، یہ ولد الحرام ہے، یہ حرام کی پیداوار ہے. جب ولید بن مغیرہ نے یہ سارے عیوب سنے تو تڑپ گیا، اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا محمد نے میرے 10 عیب بیان کیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. 9 عیب جو انہوں نے بتایا وہ ان عیبوں کو تو میں جانتا ہوں وہ مجھ میں ہے، لیکن 10واں عیب مجھے نہیں معلوم. تو بتا. تلوار نکال کر اپنی ماں کی گردن پر رکھ دی اور کہا جلدی بتا کہ میں مغیرہ کا بیٹا ہوں یا نہیں. تو اس کی ماں نے کہا کہ نہیں تو مغیرہ کا بیٹا نہیں ہے، میں نے فلاں بن فلاں سے زنا کیا تھا، اس کی تو پیداوار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بے ادب ہے، گستاخ ہے، اسے ذلیل رب نے کیا. اور یہ رب کا طریقہ ہے کہ جو محبوب کی گستاخی کرے اس کے ساتھ جلال کے ساتھ پیش آیا جائے. حالانکہ رب سے بڑھ کر ہے کوئی مہربان؟ وہ رحمان ہے، سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے. وہ حلیم ہے، برداشت کرنے والا ہے، لیکن اپنے محبوب کی گستاخی پر وہ سزا ضرور دیتا ہے. ان کان ذا مال و بنین، یہ اس وجہ سے غرور کرتا ہے کہ مالدار ہے اور اولاد والا ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جسے چاہے ہدایت دے دے. ولید بن مغیرہ اتنا بڑا خبیث ملعون، اور ولید بن مغیرہ کے بیٹے خالد بن ولید اتنے بڑے مجاہد اسلام، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اللہ کی شان ہے. اس کا دین کسی کا محتاج نہیں، وہ جسے چاہے ہدایت دے دے. تو یہ اپنے مال پر اور اپنی اولاد پر فخر کرتا ہے. نہ اس کا مال اللہ کے عذاب سے بچائے گا، نہ اس کی اولاد. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. سنسمہ علی الخرطوم، اس کی جو سور جیسی ناک ہے، اللہ اکبر، کلام دیکھیں، رب کا جلال دیکھیں. جو گستاخ رسول ہے اس پر کتنا جلال ہے. فرمایا اس کی جو سور جیسی ناک ہے. ولید بن مغیرہ کی ناک تھوڑی بڑی تھی. اب بتائیے ناک کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. اور کہتے ہیں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے اور ہم اخلاق حسنہ میں یہ کہتے ہیں بھائی کسی کی شکل کو برا نہیں کہنا،
لیکن جو گستاخ رسول ہے اس کے لیے کوئی یہ معاملات نہیں ہے. تو فرمایا اس کی جو سور جیسی ناک ہے اسے ہم جہنم کی آگ سے جلائیں گے. خرطوم سونڈ کو بھی کہتے ہیں، ہاتھی کی جیسے سونڈ ہوتی ہے. تو فرمایا اس کی سور جیسی جو ناک ہے اسے جہنم کی آگ سے عنقریب جلائیں گے، داغ دیں گے. انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان لوگوں کو آزمایا، مال دے کر، اولاد دے کر، نعمتیں دے کر آزمایا، باوجود اس کے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہے. کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا. یہ ایک باغ تھا جو یمن کے علاقے میں تھا. اس باغ کا مالک بڑا نیک تھا. جب باغ میں پھل تیار ہو جاتے تو یہ لوگوں میں اعلان کرتا کہ غریب فقراء جمع ہو جائیں. پھر یہ غریبوں کو لے کر جاتا اور کہتا جتنے پھل نیچے پڑے ہیں سب اٹھا لو، یہ تمہارے ہیں. پھر اس کے بعد وہ پھلوں کو اتارنے کے لیے درختوں پر چادریں باندھتا اور کچھ چادریں وہ زمین پر بچھاتا اور کہتا کہ جب ہم پھل توڑیں گے تو جو درختوں پر چادریں بندھی ہوئی ہیں اس میں پھل گرے گا وہ ہمارا، اور جو نیچے چادروں پہ گرے گا وہ تمہارا. اس طرح وہ پھل بھی غریبوں کو دے دیتا. پھر جو پھل اس نے چادروں میں جمع کیے ہیں اس میں سے 10واں حصہ یعنی 10% وہ پھل مزید غریبوں میں تقسیم کرتا. اب اس کا انتقال ہو گیا. اس کے 3 بیٹے تھے. انہوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے والد صاحب جس طرح لٹایا کرتے تھے، اگر ہم نے لٹانا شروع کیا تو ہمارا تو خاندان بہت بڑا ہے، ہم تو 3 خاندان ہیں، لہذا اب لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہے کہ باغ میں پھل تیار ہو چکے ہیں. اس لیے اگر صبح ہم تاخیر سے گئے تو غریب لوگ جمع ہو جائیں گے، ان کو دھکے مار کر نکالیں گے تو لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے کہ باپ تو سخی تھا اور اولاد کنجوس نکلی. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم رات میں پھل جا کر توڑ لیتے ہیں، اور پھل توڑنے کے بعد کچھ پھل ہم رہنے دیں گے اور لوگوں کو کہیں گے اس دفعہ پھل جو ہے بہت کم آئے، دیکھ لو تمہارے سامنے ہے. تو انہوں نے کہا کب نکلیں گے؟ تو کہا صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے، جب اندھیرا ہو اندھیرے میں ہم نکلیں گے، اور صبح صادق کے وقت جب ہلکی ہلکی روشنی ہے اس وقت پہنچ کر سارے پھل توڑ لیں گے. اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، لیصرمنھا مصبحین، صبح سویرے ہم باغ کے پھلوں کو توڑ لیں گے. ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا. فطاف علیہا طائف من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا، یعنی ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس باغ میں آگ لگا دی. وہم نائمون، اور یہ اس وقت سو رہے تھے. فاصبحت کالصریم، پس وہ باغ صبح ایسے ہو گیا جیسے اس پر پھلوں کا وجود ہی نہیں ہے. سریم کے معنی ایسے باغات جس کے پھل ٹوٹے ہوئے ہیں. اب ان کے باغ میں درخت کے صرف تنے تھے جو جلے ہوئے تھے. فتنادوا مصبحین، صبح صبح انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، اٹھایا اور کہا انغدو علی حرثکم، اپنی کھیتی اور اپنے باغ کی طرف صبح صبح نکل جاؤ. ان کنتم صارمین، اگر تمہیں اپنے پھلوں کو توڑنا ہے اور کھیتیوں کو کاٹنا ہے. وہاں کھیتیاں بھی تھیں اور باغات بھی تھے. سب کو انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں توڑ لو اور کاٹ لو. فانطلقوا، پس وہ نکلے اور چلے اپنے باغات اور اپنی کھیتیوں کی طرف. وہم یتخافتون، یہ آپس میں بہت آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے کہ کسی کو بھی بھنک نہ پہنچے کہ یہ پھل توڑنے جا رہے ہیں. اور آپس میں کہہ رہے تھے اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، دیکھو آج تم پر کوئی غریب اس باغ میں داخل نہ ہونے پائے. خیال کرنا، احتیاط کرنا.
اور کوشش کرنا کہ کوئی غریب اس باغ کے قریب نہ آنے پائے. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ اپنے ارادے پر اپنے آپ کو قادر سمجھ کر چلے، وہ سمجھے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ کر لیں گے. فَلَمَّا رَأَوْهَا، پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ جلا ہوا باغ ہے، کھیتی کا وجود نہیں، پھلوں کا وجود نہیں، صرف درخت کے تنے ہیں جو جلے ہوئے ہیں. قالوا انا لضالون، وہ بولے بے شک ہم راستہ بھول گئے ہیں، کسی اور کے باغ میں آ گئے ہیں. لیکن جب دیواریں دیکھیں، جائے وقوع کو دیکھا تو سمجھ گئی یہ تو ہمارا باغ ہے. بل نحن محرومون، پھر کہنے لگے نہیں بلکہ آج تو ہم محروم رہ گئے، سارا باغ اور ساری کھیتیاں جل گئیں. لیکن اس کے باوجود بھی انہیں حقیقت کا علم نہ تھا، انہیں احساس پیدا نہ ہوا کہ یہ باغ کیوں جلا. بعض لوگ ایسی حرکتیں کرنے کے بعد بھی اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں، یہ تو آسمانی آفت ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ نہیں ہے. قال اوسطهم، لیکن ان تمام میں جو سب سے تھوڑا بہتر تھا، جسے ہلکا سا اللہ کا خوف تھا، ان تینوں میں سے جو ایک تھا، اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ مجھے صحیح نہیں لگتا، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ توبہ کرو، ایسی سوچ نہ سوچو. الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا لولا تسبحون، تم اللہ کی تسبیح کیوں بیان نہیں کرتے، اور ایسی فضول سوچ پر اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے. لیکن تم نے مجھے بھی زبردستی کہا، اور تم دو تھے میں اکیلا تھا، میں تمہاری باتوں میں آ گیا. قالوا، وہ بولے سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، پاکی ہے ہمارے رب کے لیے. انا کننا ظالمین، بے شک ہم ضرور ظالم تھے، گناہگار تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کی طرف یہ متوجہ ہوئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ارے تو نے مجھے سمجھایا نہیں. وہ دوسرا کہنے لگا تو مجھے کہہ دیتا کہ یہ کام غلط ہے. ارے دیکھو ہمارے والد جب اس طرح دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے تو کیسی برکتیں تھیں، اس کنجوسی کی نحوست دیکھو. قالوا یا ویلنا، وہ بولے ہائے ہماری بربادی. انا کننا طاغین، بے شک ہم سرکشی کرنے والے، حد سے بڑھنے والے تھے. پھر انہوں نے سچی پکی توبہ کی اور کہا عسا ربنا، ہو سکتا ہے ہمارا رب ہم پر کرم کر دے، ان یبدلنا خیرا منہا، کہ وہ ہمیں اس سے بہتر عطا فرما دے. انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے، رجوع کرنے والے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس باغ میں وہ برکتیں عطا فرمائیں کہ پہلے سے زیادہ برکتیں عطا فرمائیں، اور پھر وہ اپنے والد سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں وہ دیا کرتے تھے. کذالک العذاب، اسی طرح عذاب ہے. جب اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ تو دنیا کی تکالیف کا ذکر ہے، اور ضرور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے.